بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 129 کو پڑھیں گے، اور آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے مکلف کی تعیین سے وقت متعین نہ ہوگا۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت ولا یتعین بالتعیین الا بالاداء سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں ولا یتعین بالتعیین الا بالاداء، اور وقت متعین کرنے سے متعین نہیں ہوگا مگر ادا کے ذریعے۔ ای ان عین احد اول الوقت او اوسطہ او آخرہ لا یتعین بتعیینہ اللسانی او القصدی الا اذا ادى، یعنی کہ اگر کوئی شخص اول وقت کو یا درمیانے وقت کو یا آخر وقت کو متعین کر دیتا ہے کسی فعل کی ادائیگی کے ساتھ، تو اس کے زبانی یا ارادی تعیین سے وہ وقت اسی کام کے لیے متعین نہیں ہوگا مگر اس صورت میں کہ جب وہ کسی وقت میں اس کو ادا کر لے۔ ففی ای وقت ادا یکون ذلک الوقت متعینا، پس وہ کسی بھی وقت میں اس فعل کو ادا کرے تو وہی وقت اس فعل کے لیے متعین ہوگا۔ وَإِن لَّمْ يُؤَتِّ فِيمَا عَيَّنَهُ بَلْ فِي جُزْءٍ آخر لَا يُسَمَّى قَضَاءً، اور اگر اس نے کوئی وقت متعین کیا لیکن اس نے اپنے معین کیے ہوئے وقت میں اس فعل کو ادائی نہیں کیا بلکہ اسی وقت کے ایک دوسرے جز میں ادا کیا، تو اس کو قضا نہیں کہا جائے گا۔ کالحانث فی الیمین، جیسا کہ قسم کے معاملے میں حانث شخص کہ فإنہ یتخیر فی کفارتہا بین ثلاثۃ اشیاء، اس لیے کہ بے شک وہ جو کفارہ یمین میں حانث شخص ہے اس کو اختیار حاصل ہوتا ہے تین چیزوں کے درمیان کفارہ ادا کرنے میں: اطعام 10 مساکین او کسوتہم او تحریر رقبۃ۔ تین چیزوں میں سے پہلی چیز 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 10 مساکین کو معمول کے کپڑے پہنانا، یا پھر ایک گردن چھڑانا یعنی ایک غلام آزاد کرنا۔ فَإِنْ عَيَّنَ وَاحِدًا مِّنْهَا بِاللِّسَانِ أَوْ بِالْقَلْبِ لَا يَتَعَيَّنُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، بس اگر ان میں سے کوئی ایک زبان سے یا دل سے اس کو متعین کر لے، یعنی وہ جو حانث شخص ہے وہ ان میں سے کسی ایک کو متعین کر لے، جو قسم کے 3 کفارے بیان کیے گئے، ان میں سے کسی ایک کو زبان سے یا دل سے متعین کر لے کہ وہ کھانا کھلائے گا یا کپڑے پہنائے گا یا غلام آزاد کرے گا، تو فرماتے ہیں لا یتعین عند اللہ تعالی ما لم یؤدہ، تو جب تک وہ اس کفارے کو ادا نہیں کر لیتا تب تک وہ اللہ کے ہاں اس کا وہ کفارہ متعین نہیں ہوگا۔ فَإِذَا أَدَّى صَارَ مُتَعَيَّنًا، پس جب اس نے کفارہ ادا کر لیا تو جس کے ذریعے بھی ادا کیا اب وہی متعین ہو جائے گا۔ وَإِنْ أَدَّى غَيْرَ مَا عَيَّنَهُ أَوَّلًا يَكُونُ مُؤَدِّيًا، اور اگر اس نے ادا کیا اس کے علاوہ جس کو اس نے متعین شروع میں کیا تھا تو بھی وہ ادا کرنے والا شمار ہوگا۔
جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کی سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا جو آپ نے ملاحظہ کیا، سماعت کیا۔ آئیے اب آج کے سبق کی وضاحت و تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ صاحب منار فرماتے ہیں کہ اگر مکلف نے وقت کے کسی حصے کو، مثلا اول یا درمیانی حصہ وقت کا یا آخر حصہ جو وقت کا ہے، اس کو زبان یا دل سے نماز کے لیے متعین کیا، تو اس کے متعین کرنے سے وہ وقت متعین نہیں ہوگا، بلکہ جس حصہ وقت میں نماز ادا کرے گا تو وہ حصہ متعین ہوگا۔ یعنی محض زبان یا دل کے ذریعے متعین کرنے سے وقت متعین نہیں ہوتا، بلکہ فعل مامور بھی ادا کرنے سے وقت متعین ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر متعین کردہ حصہ وقت میں نماز ادا نہ کی، بلکہ کسی دوسرے جز میں اس نے نماز ادا کی، تو یہ نماز قضا نہیں کہلائے گی بلکہ ادا کہلائے گی، کیونکہ جو چیز کشادہ اور وسیع وقت میں واجب ہوتی ہے اس کو وقت کے جس جز میں بھی ادا کیا جائے گا تو وہ ادا ہی کہلائے گی، قضا نہیں کہلائے گی۔ اور یہ جو بعض شوافی نے کہا ہے کہ وقت کا جز اول ادا کے لیے متعین ہے اور جز اول کے علاوہ میں جو نماز پڑھی جائے گی وہ قضا ہوگی، ادا نہیں ہوگی، اور بعض احناف نے بھی کہا ہے کہ وقت کا جز اخیر ادا کے لیے متعین ہے، اگر جزء اول میں ادا کرے گا تو یہ نماز نفل ہوگی لیکن اس سے فرض ساقط ہو جائے گا۔ یہ سب غلط اور بے بنیاد چیزیں ہیں، کیونکہ جو شارع ہیں تو شارع نے وقت میں وسعت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے وقت میں وسعت رکھی ہے، لہٰذا اجزائے وقت میں سے ہر جز تعمیل حکم کا وقت ہے۔ اب اگر اول یا آخری جز متعین کرتا ہے یا درمیانی جز متعین کرتا ہے تو یہ وقت کو تنگ کرنا ہے، جو کہ خلاف امر ہے، لہٰذا نہ بعض شوافی کا قول معتبر ہے اور نہ ہی بعض احناف کا قول لائق اعتبار ہے۔ اور اس کی مثال بغیر ادا کے وقت کے کوئی حصہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا، یعنی اس کی مثال کہ بغیر ادا کے وقت کا کوئی یعنی ادا کے بغیر وقت کا کوئی حصہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا۔ وہ مثال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی قسم کے خلاف عمل کر کے اپنی قسم کو توڑ دیا، یعنی جس پر کفارہ لازم آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے کفارے میں اس کو 3 چیزوں میں اختیار دیا ہے۔ فرمایا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا ان کو کپڑے پہنا دے، یا پھر ایک غلام آزاد کر دے۔ اب ان تینوں میں سے اگر کسی ایک پر قدرت نہ ہو تو پھر وہ 3 روزے رکھ سکتا ہے۔ اب مذکورہ 3 چیزوں اور 3 روزوں کے درمیان اختیار نہیں ہے، بلکہ روزوں کے ذریعے کفارہ ادا کرنے کی اجازت اسی وقت ہوگی جب کہ مذکورہ 3 چیزوں پر قدرت نہ ہو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں فرمایا فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ۔ اب یہاں یہ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، جب یہ تینوں میں سے کوئی چیز نہ پائے تو اس کو پھر یہ ہے کہ وہ 3 دن کے روزے رکھیں۔ تو قسم کا کفارہ کھانا دینا ہے 10 مسکینوں کو، جو درمیانی کھانا بمون کھایا جاتا ہے، یا پھر 10 مسکینوں کو 10 محتاجوں کو کپڑا پہنانا ہے، یا پھر ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ پھر جس کو میسر نہ ہو تو وہ روزے رکھیں 3 دن کے۔ بہرحال جن 3 چیزوں کے درمیان شریعت نے قسم کے کفارے میں اختیار دیا ہے، اگر قسم توڑنے والا شخص ان میں سے کسی ایک کو زبان یا دل سے متعین کر لے تو وہ اللہ کے نزدیک اس وقت تک متعین نہیں ہوگی جب تک کہ اس کو ادا نہ کر لے۔ ہاں اگر اس کو ادا کر دیا تو وہ متعین ہو جائے گی، اور اگر اپنے متعین کردہ کے علاوہ کسی اور کو ادا کر لیا، مثلا پہلے
دل یا زبان سے 10 مسکین کو کھانا دینا متعین کیا تھا، لیکن پھر اس کے بجائے غلام آزاد کر دیا، تو یہ غلام آزاد کرنا ادا ہی ہوگا، یہ قضا نہیں ہوگا۔ اسی طرح متعین کردہ حصہ وقت کے علاوہ میں نماز پڑھ لی تو یہ بھی ادا ہوگی، یہ قضا نہیں ہوگی۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت، ترجمہ، وضاحت تھی جو آپ نے سماعت کی۔ اس کو اچھی طرح سمجھیں اور خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ کیا مکلف کے وقت کی تعیین کرنے سے وقت متعین ہو جاتا ہے؟ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ اگر مکلف نے وقت متعین کیا اور کسی دوسرے وقت میں وہ یعنی اسی وقت کے کسی دوسرے جز میں فعل ادا کر لیا تو کیا وہ ادا ہوگا یا قضا؟ وضاحت بما دلیل تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔